علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب کرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، یہ رب ذوالجلال کا بے پایہ احسان و کرم ہے کہ رمضان مبارک پوری شان و شوکت کے ساتھ ہمارے ہاں جلوہ فرما ہے اور ہم اس کے فیض و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے، خلاق کائنات کی رحمت ہے، میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمتان کا صدقہ ہے۔ باوجود کہ اس ماہ مقدس میں میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، سارے شیطانوں کو نہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جو ان کے چیلے چانٹے ہیں سب کو قید نہیں کیا جاتا۔ میں چیز کی وضاحت کر دوں کہ کسی بھی شخص کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر شیطان قید ہو گیا پھر گناہ کس طرح سرزد ہوتا ہے۔ وہ سرکش شیاطین قید کیے گئے ہیں، سارے شیطان قید نہیں کیے گئے ہیں۔ آپ روزانہ بحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی یہ روزہ رکھتے ہیں بحمدللہ تعالی، پھر ذہن میں خیالات برے بھی پیدا ہوتے ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، جرم بھی ہوتے ہیں، بلکہ بعض معاذ اللہ تعالی اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان مبارک میں بددیانتی بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی عادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں، ان میں ملاوٹ زیادہ کر دی جاتی ہے۔ تو جب شیطان قید ہو گیا تو پھر ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اب سورۃ الناس پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ اس شیطان کے وسوسہ سے جو خناس ہے، یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آخری یہاں پر کا بھلا کیا ہے؟ پڑھ دیجئے، من الجنۃ والناس، یعنی شیطان جنوں والے بھی اور شیطان انسانوں والے بھی۔ پتہ چلا کہ شیطان جنوں میں بھی ہے، شیطان انسانوں میں بھی ہے، یعنی انسان بھی شیطان ہے، جنات بھی شیطان ہیں۔ سارے تو قید نہیں کیے جاتے کہ انسانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، یہ تو کھلے منہ دندنانے پھرتے ہیں، ان کو تو قید نہیں کیا جاتا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ رب کریم کرامن کاتبین کی ڈیوٹی بھی لگاتا ہے، ہر اس کے ساتھ انسان کے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، اور ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ ابلیس سے لائن جس کو راندہ بارگاہ بنایا گیا، رب کائنات نے جس کو دھتکارا تھا، فاخرج فإنک رجیم فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہے،
اس کی ذریت، اس کی اولاد اس شیطان کے ساتھ مل کر کہ جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس پر حملہ آور ہوتی ہے۔ یعنی میں اس کی سادہ سی مثال دوں گا، میرے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا ابلیس سے لعین کی ذریت اس کے ساتھ مل کر مجھ پہ حملہ کرے گی، یعنی وہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ حملہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ مل کے کرتا ہے جو انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوا۔ اس کے مختلف نام رکھے گئے ہیں، جس طرح قرآن کریم میں ایک نفس امارہ کا ذکر ہے جو تجھے برائی کی ترغیب دیتا ہے، یہی وہ شیطان ہے جو تیرے ساتھ پیدا ہوا۔ نفس، جس کو آپ حمزاد کا نام بھی دے دیں یا جو چاہے آپ کا نام دیں، اس کا نام دیں، نفس امارہ، یہ نفس تیرے ساتھ پیدا ہوا۔ اور دوسرا نفس مطمئنہ کہ جو تجھے اطمینان قلب دلاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان میسر آتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان یا مطلقاً شیطان انسان کے روحانی دل میں اپنی چونچ داخل کر دیتے ہیں اور انجیکٹ کرتا ہے وسواس کو، وسوسات سے اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان سکڑ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنی چونچ نکال لیتا ہے، اور جب یہ اللہ کا ذکر ترک کر دیتا ہے دوبارہ پھر چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو اطمینان یوں ہوتا ہے کہ شیطان تھوڑی دیر کے لیے دل سے الگ ہو جاتا ہے۔ تیسرا نفس لوامہ، جس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، اس سے مراد وہ نفس ہے کہ جب ہم سے کوئی کوتاہی یا غلطی صدر ہو جاتی ہے تو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے اور توبہ کی ترغیب دیتا ہے، یہ نفس بھی اعلیٰ ہے۔ اور بعض اوقات اس چیز کو دو قوتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، قوت ملکوتیہ یعنی فرشتوں والی قوت، وہ طاقت، وہ صفات عالیہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر پیدا فرمائی ہیں، انسان کے اندر بھی وہ صفات پائی جاتی ہیں۔ جس طرح بحمد اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں فرشتوں کی عادت ہے، ان کی فطرت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ فرشتوں جیسا کام کرتا ہے۔ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ کھانا پانی ترک کر دیتا ہے۔ یعنی وہ صفات جو فرشتوں کے اندر پائی جاتی ہیں انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اور دوسری قوت اس کو بہیمیہ کہتے ہیں، بہائم جانوروں کو، چوپایوں کو، درندوں پرندوں کو کہتے ہیں، یعنی وہ صفات جو جانوروں میں پائی جاتی ہیں وہ صفات انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ جس طرح کھانا کھانا، پانی پینا، رہائش اختیار کرنا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور اپنی ذات کے سوا کسی اور کی پرواہ نہ کرنا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جانور صرف اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، کبھی چارہ کھاتا ہوا آدھا چارہ اپنے ساتھی کے لیے نہیں چھوڑتا، خود ہی کھا لیتا ہے۔ یہ جانوروں جیسی قوت وہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ جب میرے نبی یہ ارشاد فرما رہی تھی کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے تو بارگاہ ساتھ باب میں یہ عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ کہتا ہاں۔ تو عرض کیا گیا تھا آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا گا نا، یعنی آپ کی شان تو بلند و بالا ہے، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ میں ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا مگر وہ مجھ پر ایمان لے آیا ہے، سبحان اللہ، یعنی وہ مجھ پر مسلط نہیں ہے بلکہ وہ میرا غلام بن گیا ہے، یعنی مجھے کبھی بھی وہ گناہ کی ترغیب نہیں دے سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام کے سرشان کرام قدر سے یہ پتہ چلا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، یہ قید نہیں کیے جاتے۔ یہ جو جرائم ہم سے سرزد ہوتے ہیں اور ہم معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ اپنے روزے برباد کرتے ہیں، یہ ان شیطانوں کی وجہ سے کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، صبح شام رہتے ہیں، دن رات رہتے ہیں۔ کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے کبھی ارشاد فرمایا تھا، کتنے وہ روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں
مگر ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی میسر نہیں آتا۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ میں قبل ازی میں یہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم کو تقوی میسر آئے۔ پتہ چلا کہ جس آدمی کو تقوی میسر نہیں آتا اس کا روزہ رکھنا بے فائدہ ہے۔ میں سادہ سی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ میرے سامنے یہ مائکروفون رکھا ہوا ہے، اسٹینڈ رکھا ہوا ہے، اس کا مقصد بھلا کیا ہے؟ میری آواز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں، مجھے زیادہ چیخ چیخ کر باتیں نہ کرنی پڑیں، میری آواز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہو رہا ہو تو اس کے رکھنے کا فائدہ ہے؟ سارے بتا دو۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، میرے بھائی ناصر صاحب اس کو بند کر دیں، پیچھے سے اس کے بٹن کو آف کر دیں، آواز آپ تک نہ پہنچے، اس کے رکھنے کا فائدہ ہے؟ پھر جس طرح اس کے رکھنے کا فائدہ نہیں، پھر روزے کے رکھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اگر تقوی میسر نہیں آتا تو جس مقصد کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے وہ مقصد ہی پورا نہ ہوا۔ میرے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا کھانا چھوڑ دیں، پانی پینا چھوڑ دیں، خواہشات نفسانیہ کو یوں ترک کر دیں کہ بیوی کے پاس نہ جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم کو تقوی میسر آ جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا کعب احبار کو طلب فرمایا تھا۔ کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے علامہ تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت کعب احبار ایمان لے آئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو بلا کے فرمایا کعب، تورات میں تقوی کی جو مثال ذکر کی گئی ہے میرے سامنے وہ مثال بیان کر، کہ تقوی کی کیا مثال تورات میں ذکر کی گئی ہے۔ تو سیدنا کعب احبار نے عرض کیا کہ حضور، کبھی آپ کا گزر ایک ایسی پگ ڈنڈی پر سے ہوئے ہیں کہ جس کے دائیں اور بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ بزرگ پگ ڈنڈی کے لفظ سے بخوبی واقف ہیں۔ پگ پگڑی کو کہتے ہیں، امامہ کو کہتے ہیں۔ وہ ڈنڈی، وہ باریک سا راستہ جو پگڑی کی طرح باریک ہوتا ہے اور زیگ زاگ بیل کھاتا ہوا جاتا ہے، یعنی وہ باریک سا راستہ جو کھیتوں کے درمیان سے یا جنگل کے درمیان سے یا پہاڑوں کے درمیان سے بل کھاتا ہوا جا رہا ہو اور باریک سا راستہ ہو، اس کو پگ ڈنڈی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عرض کیا کہ کیا آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جو تنگ اور باریک راستہ ہو اور وہ گھومتا ہوا زگ زیگ کرتا ہوا جا رہا ہو اور دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں؟ کبھی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم کی پہلی زندگی جو گزری ہے وہ اونٹ چراتے ہوئے گزری ہے۔ آپ کی پہلی زندگی ابتدا میں آپ اونٹ چرایا کرتے تھے، اور اہل عرب کا عمومی طور پر جو مشغلہ تھا وہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ فاروق اعظم فرما گیا ہاں بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ ایسے جھاڑیوں والے خاردار علاقے سے گزرا کہ گزرنا جہاں سے مشکل ہوتا ہے۔ تو کعب احبار نے عرض کیا حضور فرمائیے پھر آپ وہاں سے کس طرح گزرتے ہو؟ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں۔ اہل عرب اس زمانہ میں ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتے تھے، ہماری طرح چست اور تنگ لباس نہیں پہنتے تھے، ڈھیلا ڈالا لباس۔ فاروق اعظم نے فرمایا میں اپنے لباس کو سمیٹ کر گزرتا ہوں تاکہ میرا لباس ان جھاڑیوں میں الجھ نہ جائے، ان کانٹوں میں الجھ کر پھٹ نہ جائے۔ تو کعب احبار نے کہا کہ حضور اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ دنیا کے خاردار وادی سے، گناہوں اور جرموں کی وادی سے یوں گزریے کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر گزریے۔ سادہ سے لفظوں میں تقوی کا معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا
اور اللہ کی رضا پا کر جنت میں داخل ہو جانا تقویٰ ہوگا۔ اگر یہ چیز میسر نہیں آتی تو پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو بھوک اور پیاس تو برداشت کرتے ہیں مگر ان کو روزہ کا ثواب نہیں ملتا، یعنی اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا، جس طرح سامت ریح ہو، ہوا رک گئی، سامت سیارہ، گاڑی رک گئی، یعنی کسی چیز کا رک جانا۔ قرآن مجید فرقان میں حضرت سیدہ مریم کے نام کی ایک سورت ہے، سورہ مریم، جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیلی واقعہ درج ہے۔ وہاں یہ بھی ہے کہ جب حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رب کائنات نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا فرمائے تھے۔ بیت اللحم یہودیہ کے قریب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت مریم سخت پریشان تھیں۔ قرآن کی گواہ ہے، وہ کہہ رہی تھی کاش کاش میں مر جاتی، یہ وقت نہ آتا کہ جب میں اپنی قوم کے سامنے ایک نومولود بچے کو لے کے جاؤں گی تو قوم کے افراد مجھے طعنہ دیں گے، توہین تنہا میری نہیں ہوگی، میرا باپ عمران بیت المقدس کا امام و خطیب ہے، میرا خالو زکریا اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، میری ماں ایک عزت والی خاتون ہے، توہین تنہا میری نہیں میرے خاندان کی توہین ہوگی، جو خاندان عزت و عظمت کے اعتبار سے بلندی پر فائز ہے۔ پریشان ہو گئی، رب کائنات ان کی جانب القاء فرمایا، اے مریم تو یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں اللہ کے نام پر روزے کی منت مانی ہوئی ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، میں نے اپنے آپ کو بات کرنے سے روکا ہوا ہے۔ صوم بمانی رکنا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے نام پر صوم کی منت مانی ہے کہ میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اب یہ روزہ رکھ کر، روزے سے مراد کیا ہے؟ جس کو آپ چپ کا روزہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں، اس صوم پر پابندی کرتی ہوئی کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، قوم کے سامنے تشریف لے آئیں تو رب نے کیا فرمایا تھا کہ تو صوم کی نیت کر لینا۔ آپ نے صوم کی نیت کی، عقیدے کی پختگی دیکھیے، یقین کس قدر کامل ہے۔ ابھی ولادت باسعادت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، اتنی چھوٹی عمر ہے، چند ساعت، آج کل کے زمانہ میں گھنٹہ کہہ لیجئے، چند گھنٹے پہلے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا یہ کہہ دے کہ میں نے منت مانی ہے رب کے نام پر چپ کے روزے کی، میں نہیں بات کروں گی کسی کے ساتھ۔ چاہیے تو یہ تھا نا وضاحت کرنے کی اجازت مل جاتی کہ میں تنہائی میں تھی، میرے پاس جبریل آئے، میری جانب پھونک ماری، اس کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی، اب یہ بچہ پیدا ہوا، وضاحت کرنے کی اجازت مل جاتی۔ رب نے فرمایا نہیں وضاحت کرنی، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ چپ کر جا، چپ کر روزہ مان لے۔ آپ نے یہ نظر مان لی، قوم کے سامنے آئی ہیں، پہلے کو تجربہ تو نہیں ہے نا، میں بات کر رہا ہوں کہ رب پر یقین کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر یقین کیسا ہونا چاہیے۔ روزے کا مقصد کیا ہے کہ ذرا یقین اللہ پہ کامل ہو جائے۔ حضرت مریم قوم کے سامنے آئی تو قوم نے پوچھا مریم یہ کیا لے کے، کہاں سے لے کے آئی ہو؟ تیری ماں بھی ایسی نہیں ہے، تیرا باپ بھی ایسا نہیں ہے، تیرا خالو بھی ایسا نہیں ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی جانب اشارہ کیا کہ مجھے نہ پوچھو یہ کہاں سے لے کے آئی ہو، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے۔ پہلے کا کوئی تجربہ تو نہیں تھا، آج تک حضرت مریم نے نہیں سنا تھا کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے گود میں بولا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بھی یقین ہے بچے باتیں، نومولود بچہ باتیں نہیں کرتا، آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں،
بلکہ میرے اور آپ کے علم میں ہے کہ جب میں یا آپ پیدا ہوئے تھے تو ہمیں تو اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ دنیا میں آئے ہیں کہ نہیں ہے، میری ماں کون ہے، میری دائیا کون ہے، میرا باپ کون ہے، اتنا بھی نہیں پتا تھا۔ آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے، مریم بھی جانتی تھی، لیکن رب نے فرمایا تھا تو نے روزہ رکھنا ہے، تو نے چپ کا نہیں بات کرنی۔ تو اپنے رب کا حکم کتنا مانا، اشارہ کیا اس سے پوچھ لو۔ تو قوم والے کہنے لگے اس سے کیا پوچھیں، جو پنگوڑے میں ڈالنے کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ ہے دودھ پیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ماں کی جانب تھا، سینے کے ساتھ ماں نے چمٹا رکھا تھا۔ روزے پر عمل کرنا، صوم پر عمل کرنا، رب پر یقین کرنا اتنا فائدہ بخش ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی جانب سے چہرہ گھما کے قوم کی جانب کر دیا۔ ایک عام سی بات ہے کہ بچہ اپنا سر گھما لے، قوم کی جانب منہ کر کے فرمائے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ حضرت مریم کے یقین کامل کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے فرمایا تو تم صوم رکھ لو، یقین کامل کرو، کامیابی تیرا مقدر ہوگی۔ رب فرماتا جس طرح پہلوں پہ روزہ تھا، یہ روزہ تجھ پر بھی ہے، اب یقین کامل رکھ لے، پھر کامیابی تیرے بھی قدم چوم لے گی۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ روزے جو تم پہ فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے انسان ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جب آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے، تمادت آفتاب کی وجہ سے آپ کا مبارک رنگ کچھ بدل گیا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک فطری تقاضے ہیں کہ سورج کی دھوپ سے رنگ میں تغیر آ جاتا ہے، سورج کی دھوپ سے رنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جسم کے وہ حصے جو کپڑوں سے ڈھکے ہیں ان حصوں کے مقابلہ میں قدرے سفید ہوتے ہیں جو نہیں ڈھکے ہوتے، ایسے ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہ بھی دھوپ کا اثر ہوا۔ یہ پہلے انسان تھے، سابقہ تجربہ نہیں تھا، اس لیے پریشان ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ میرے ہاتھوں کا رنگ بدل گیا، میرے پاؤں کا رنگ بدل گیا۔ ڈر گئے کہ کہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطاب نہ ہو، اظہار ناراضگی نہ ہو اللہ تعالیٰ کا۔ قبل عظیم ایک بات ہو چکی تھی، شجر ممنوعہ چکھنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت سے زمین پر بھیجا تھا۔ ڈرے ہوئے تھے کہیں دوبارہ آئندہ کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، رونے لگے کہ شاید یہ بھی غلطی ہو گئی ہے، میرا رنگ بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی عطاب ہے، سخت ڈر گئے، اپنے رب کے حضور توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ کیا مجھ سے پھر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، مجھ سے پھر کوئی معاذ اللہ خطا سرزد ہو گئی جو میرا رنگ بدل رہا ہے۔ تو جبریل امین نے حاضر ہو کر کیا کہ رب کریم فرماتے ہیں یہ تمہارا رنگ کسی خطا کی وجہ سے نہیں بدل رہا، بلکہ یہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے بدل رہا ہے۔ آپ کو چیز پسند نہ تھی کہ میرا رنگ بدل جائے، سیاہی مائل ہو جائے، اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا آپ کو اور ہماری ماں سیدہ حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا، دونوں کو، ہمارے باپ کو بھی اور ہماری ماں کو بھی۔ پریشان ہو گئے تھے۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے یوں کیجئے، ایام 20 کے 3 روزے رکھ لیجئے۔ ایام بیض دعاد ہے، ایام بیض یا بیض بھی کہتے ہیں جس کو، 3 روزے رکھ لو۔ ایام بیض سے مراد کیا ہے؟ وہ دن جو روشن ہے، سفید دنوں کے، مراد اس سے یہ ہے کہ دنوں کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں اور دن بھی روشن ہوتے ہیں، دن سورج کی وجہ سے، رات چاند کی وجہ سے،
اور چاند اپنے عروج پر کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 14ویں رات کو۔ حکم ہوا 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھ لو۔ 13 کا دن گزرے گا، 14ویں رات آ جائے گی، 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھ لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی تاریخ یعنی 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو 1/3 جسم پہلے کی طرح روشن و تاباں ہو گیا۔ 14 کا روزہ رکھا، دوسرا جسم بھی روشن و تاباں باقی ہو گیا، اور جب 15 کا روزہ رکھا تو پورا بدن روشن و تاباں ہو گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ نے یہ ارادہ کر لیا اب یہ روزے بطور شکر میں ہر مہینے رکھا کروں گا۔ یہ کس پر روزے فرض ہوئے تھے؟ پہلے انسان حضرت آدم پر۔ میرے نبی نے بھی یہ روزے رکھے ہیں، یہ 3 روزے میرے نبی نے بھی رکھے، اور بلکہ میرے نبی نے اپنی امت پر کرم فرمایا کہ رب کائنات نے وعدہ کر لیا اے محبوب مکرم آپ کا امتی 1 نیکی کرے گا تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دے دوں۔ تو 3 روزے رکھنے والے کو میرے نبی نے خوشخبری سنا دی۔ کتنے روزوں کا ثواب ملے گا؟ 30 روزے کا۔ عموماً مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، 29 یا 30 دن کا۔ گویا یہ 3 روزے رکھنے والے کو روزہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لے، پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ میرے نبی نے مزید کرم فرمایا، یہ تو یہ تھا نا کہ ہر مہینے تو 3 روزے رکھ لے، پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ کریم آقا نے مزید کرم فرمایا، مزید کرم فرمایا، مزید کرم فرمایا۔ میں رمضان مبارک کا مہینہ جب اپنے حسن اختتام کو پہنچے، عید الفطر منا لو، کھانا کھاؤ، پانی پیو، خوشی کرو، اس کے بعد 6 روزے مزید رکھ لو۔ کیا بنا؟ اب 1 مہینے کے روزے 10 گنا اجر دے کر کتنے مہینوں کے برابر ہو گئے؟ بہت مشکل سوال میں نے کر دیا، کیلکولیٹر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرب دیکھ کے دیکھ لیں۔ 1 مہینے کے روزے کتنے مہینوں کے برابر؟ بھائی 10 مہینوں کے برابر، سیدھی سی بات ہے، 110 کے برابر ہے نا۔ روپے پیسے آپ کو بڑے یاد رہیں گے، بہت یاد رہیں گے، پوچھ کے دیکھ لو، چھوٹے بچے کو پوچھ لو بتا دے گا۔ 1 مہینے کے روزے بتا دو سارے یار، 1 مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر۔ میرے نبی نے فرمایا 6 روزے مزید رکھ لینا، 6 روزے کتنے مہینوں کے برابر ہو جائیں گے؟ 60 دنوں کے 2 مہینوں کے برابر۔ 10 مہینے یہ، 2 مہینے وہ، پورے سال کے روزے۔ کتنا کرم کیا میرے کریم آقا نے، کتنا کرم کیا۔ چلو اگر ہر مہینے تم 3 روزے نہیں رکھ سکتے، اتنا ہی کر لو۔ جس طرح قرآن مجید فرقان میں پڑھتے ہیں نا تو بڑا اجر ہے، بہت اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ پورا قرآن کریم پڑھو گے تو بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کروں گا، وقت زیادہ صرف ہو جائے گا، اتنا ہی سمجھیے بہت اجر ہے۔ لیکن اگر پورا نہیں پڑھ سکتے، 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، پورے قرآن کے برابر ثواب ہو جائے گا۔ 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لو، 10 قرآن پاک کے برابر ثواب ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب کچھ اعزازی ہے۔ کسی کو اعزازی طور پر PhD کی ڈگری دے دی جائے، وہ ڈاکٹر تو کہلوا لے گا، مگر صحیح ڈاکٹر ہوگا جس سے پورا سلیبس پڑھا ہوگا، جس سے پورا سلیبس پڑھا صحیح وہ ہوگا۔ یہ تو کریم آقا کا کرم ہے۔ اور پھر اسلام حیا والوں کا مذہب ہے، غیرت والوں کا مذہب ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری بہنیں، بیٹیاں، ماں ایسے مراحل سے گزرتی کہ جن دنوں میں روزے نہیں رکھے جا سکتے، ایک پورے مہینے کے روزے ہیں نا، ایسے ایام آ جاتے ہیں کہ جن میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اللہ نے بعد میں یہ روزے میرے نبی کی زبان وحی ترجمان سے ارشاد فرما دیے یہ روزے رکھ لو، تو اب وہ بیٹی ان دنوں میں روزے رکھے گی، گھر والوں کو تشویش نہیں ہوگی یہ اضافی روزے کیوں رکھ رہی ہے۔
حیا بھی رہے گا نا، حیا بھی، غیرت بھی باقی رہے گی نا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، تیری عزت بھی بچا لی، تجھے اجر بھی عطا فرما دیا، تیری عزت بھی بچا لی، تجھے اجر بھی عطا فرما دیا، رحمتیں بھی نازل فرما دی۔ وعدہ کیے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، روزہ نہ رکھ سکیں، بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لیں، تو اب گھر والوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ باجی نے روزہ کیوں رکھا ہے، بیٹی نے روزہ کیوں رکھا ہے، رمضان تو گزر گیا، کہا جا سکتا ہے یہ شوال کے روزے رکھ رہی ہیں۔ عزت کی بھی حفاظت فرمائے، سبحان اللہ و بحمدہ، میرا اللہ کتنا کریم ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والے بڑی عزت والے ہیں، ایمان والے بڑی عزت والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، بدھ کے دن میں گاؤں میں نماز عشاء کے وقت پہنچا اور میں شیفین گیا ہوا تھا، بڑا رش ہے، بہت رش ہے، لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حرم کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے تل دھرنے کو جگہ نہیں، یہی صورتحال ہے، واقعی تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ اتنی کثرت کے ساتھ دنیا جاتی کہ میرے ایک دوست جو کہ ایک طویل عرصہ سے مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، اور ہر مہینے معلوم نہیں کتنی مرتبہ روزہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہر مہینے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بال کٹوائے ہی نہیں ہیں، عمرہ کر لیتا ہوں، بس وہ حلق کروا لیا، پھر آئندہ عمرہ پھر کر لیا، پھر حلق کروا لیا، میں سر کے بال کٹواتا ہی نہیں ہوں، آسانی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے آج تک اتنا رش حرم پاک میں رمضان کے سے پہلے نہیں دیکھا جتنا اب رش ہے، بہت زیادہ رش ہے، بہت زیادہ رش ہے۔ میرے ساتھ حاجی صاحب بھی گئے تھے، سامنے بیٹھے ہیں، بہت رش ہے، لوگ حرم کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا۔ اپنے نبی کا ارشاد سن لیجیے، میرے کریم آقا بھی حرم کعبہ تشریف لائے تھے، حرم کعبہ کو عزت بخشنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میں عزت پانے کے لیے جاتا ہوں، آپ عزت پانے کے لیے جاتے ہیں، میرے کریم عزت عطا فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میں حاضری دیتا ہوں، آپ بھی حاضری دیتے ہیں، میرے کریم تشریف لائے تھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نے پھر حرم کعبہ کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا، اے حرم کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیری خوشبو بہت اعلیٰ ہے، تیرا مقام و مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے، حرم کعبہ غور سے سن لے، مجھے قسم سے رب کائنات کی جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ایک ایمان والے کی عزت تیری عزت سے بڑھ کر ہے، ایک ایمان والے کا شرف تیرے شرف سے بڑھ کر ہے، وہ ایمان والوں کی توہین کرنے والے تو کس منہ سے حرم کعبہ جاتا ہے؟ ایمان والے کی عزت تو حرم کعبہ کی عزت سے زیادہ ہے۔ 12 تاریخ کو میں پاکستان حاضر ہوا، مجھے پتہ چلا کہ غالباً اسی تاریخ کو پاکستان کی ایک گاڑی جعفر ایکسپریس اغوا کر لی گئی، دہشت گردوں نے بہت سارے ایمان والوں کو شہید کر دیا، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ جو ان میں ایک آدھ کو گرفتار ہوا ان کو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا ان دہشت گردوں کو، وہ مسلمان کہلوانے کے حقدار ہی بلکہ ہے ہی نہیں مسلمان۔ کتنا بڑا سانحہ ہوا، یہ مہینہ تو رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اس ماہ مقدس میں تو میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے کو اجر ہی بہت زیادہ ملے گا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے کو اجر ہی بہت زیادہ ملے گا۔ کتنا اجر ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اس مہینہ میں اگر تم کسی کا روزہ افطار کرواتے ہو، اتنا پیار کرتے ہو کہ روزہ افطار کروا دیا، زیادہ احسان نہ بھی کیا، کپڑے نہیں دیے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلایا، روزہ افطار کروا دیا، تو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب اللہ تجھ کو بھی عطا کر دے گا۔ عرض کیا گیا تھا کہ رسول اللہ ہر بندے کی ہمت نہیں ہے کہ روزے افطار کروا سکیں، میرے کریم نے فرمایا کھجور کے ساتھ کروا دو، دودھ کی لسی کے ساتھ، پانی کے ساتھ افطار کروا دو، اللہ تعالیٰ برابر کا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کی تعلیمات کا یہ نتیجہ تھا، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے پر کتنا احسان کرتے تھے، کتنی قربانی دیتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم رحمت کے بعد جنگ یرموک میں ابو جہل فرماتے ہیں
کہ میں پانی کا مشکیزہ لے کر میدان جنگ میں گیا، مجھے کسی نے بتایا کہ تیرا بھائی شدید زخمی ہے۔ میں اپنے بھائی کی تلاش میں نکلا تاکہ میں اس کو پانی پلا دوں، مشکیزہ میرے پاس تھا۔ جب میں وہاں پہنچا، اپنے بھائی کے قریب پہنچا، تو میرا بھائی جاں بلب تھا، آخری سانس لے رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی منہ کھولو، میں پانی پلاؤں۔ اس سے منہ کھولا تاکہ میں اس کے منہ میں پانی کا مشکیزہ کھول کر اس کے منہ میں پانی ڈالوں۔ اچانک آواز آئی العطش، ہائے مجھے پیاس ہے۔ میرے بھائی نے منہ بند کر کے اشارہ کیا پہلے اس کو پلا کے آؤ۔ میں وہاں گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ اکرمہ تھے، حضور کے صحابی ابو جہل کے بیٹے، جو میرے نبی پر ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے پانی مانگا تھا، حالت ان کی بھی غیر تھی، یہ بھی عالم نظامی تھے۔ میں نے کہا جلدی کرو منہ کھولو، میں تمہیں پانی پلا کے بھائی کو پانی پلا سکوں۔ انہوں نے منہ کھولا تھا، ابھی پانی کا ایک قطرہ بھی میں نے ان کے منہ میں ڈالا تھا کہ آواز آئی العطش۔ انہوں نے اپنا منہ بند کر کے اشارہ کیا پہلے اس کو پلا کے آؤ۔ فرماتے ہیں میں وہاں گیا تو شرجیل بن حسنہ تھے، میں ان کے پاس پہنچا، میں نے ان کو کہا منہ کھولو۔ اس سے قبل کہ وہ منہ کھولتے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رب کائنات جل ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں دوڑ کر واپس آیا، دیکھا تو اکرمہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ میں اپنے بھائی کے پاس آیا تو میرا بھائی بھی آب کوثر سے سیراب ہو چکا تھا۔ دوسرے سے پہلے پانی پینا بھی برداشت نہ کیا، حالت نظام میں بھی یہ حالت تھی۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ مسلمان پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے اگر ساری زمین والے، سارے آسمان والے ایک ایمان والے کے قتل پر متفق ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ساری زمین والوں کو بھی، سارے آسمان والوں کو بھی، کوئی فرشتوں کروبیاں کو بھی، اگر وہ بھی ایمان والے کے قتل پر متفق ہو جائیں تو جہنم میں ڈال دے گا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، کچھ تو ظالم ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ظالموں کی حمایت کرتے ہیں، ان کو ظالموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ میں اس کی سادہ سی مثال دوں گا۔ یزید نے، شمر نے، ابن زیاد نے میرے نبی کے اہل بیت پر ظلم کیا۔ ظلم کیا کہ نہیں کیا؟ جو یزید کی حمایت کرے گا، جو شمر کی حمایت کرے گا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ المرء مع من حبا، بندہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں۔ آج یزید کی حمایت کرنے والا، شمر کی حمایت کرنے والا، ان قاتلوں کی حمایت کرنے والا انہی کے ساتھ جہنم میں ہوگا، تو دہشت گردوں کی حمایت کرنے والا بھی انہی کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہ میں نے اپنے نبی کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے کہ میرے نبی نے یہی فرمایا کہ ظالم کی حمایت کرنے والا ظالم کا ساتھی ہے۔ میں بحیثیت ایک ایمان والے کے اظہار نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت کے اظہار کرتا ہوں بدبختوں سے جنہوں نے ایمان والوں کی جان اور مال کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا ہے۔ کیا آپ بھی ذرا نفرت کرتے ہیں؟ بتائیے، آپ بھی ذرا نفرت کرتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ تو گواہ ہو جا، میں ہر اس شخص سے اظہار نفرت کرتا ہوں جو بھی ایک ایمان والے کی جان، مال یا عزت و آبرو سے کھیلتا ہے۔ پوری دنیا میں جو بھی ایک ایمان والے کی جان، مال یا عزت و آبرو سے کھیلتا ہے، اے میرے کریم پروردگار مجھ سے اظہار نفرت کرتا ہوں، میں تیرے نبی کی سچی غلامی کا اعلان کرتا ہوں، ایمان والوں سے محبت کرتا ہوں، ان کے جان، مال اور عزت و آبرو کو اے اللہ تعالیٰ میں تیری سپرد کرتا ہوں، تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔